السلام علیکم۔ لہسن، جسے انگریزی میں گارلک کہا جاتا ہے اور غذا میں کافی استعمال کیا جاتا ہے، اس کی غذائی افادیت کے ساتھ ساتھ اس کی کئی طبی فوائد بھی ہیں، جنہیں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اس کے کیا نقصانات ہیں اور بھی دیگر اس طرح کی کئی معلومات۔ تو یہ ویڈیو لازمی دیکھیں اور آخر تک دیکھیں۔ حکیم صاحب چینل پر خوش آمدید۔ میرا نام حکیم محمد عبداللہ ہے اور اس چینل میں آپ کو طب یونانی اور قدرتی طریقہ علاج کے بارے میں معلومات دیتا ہوں۔ تو آئیں وقت ضائع کیے بغیر لہسن پر ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو جناب، سب سے پہلے لہسن کے بارے میں کچھ بنیادی معلومات کہ یہ ہے کیا۔ لہسن ایک پودے کی جڑ ہے جس کا نباتاتی نام ایلیم سیٹیوم ہے۔ یہ پودا تقریباً 3 فٹ تک لمبا ہوتا ہے۔ پتے پیاز کے پودے کے مانند ہوتے ہیں لیکن چھوٹے ہوتے ہیں۔ پھول گلابی اور نیلگو رنگ کے ہوتے ہیں۔ زیادہ تر اس کی جڑ کو ہی استعمال کیا جاتا ہے جسے لہسن یا گارلک کہا جاتا ہے۔ اس میں چند کشتی نما دانے یا کلووز ہوتے ہیں۔ پیاز کی طرح یہ بھی جھلی میں بند ہوتا ہے اور اس کا ذائقہ تلخ اور بو تیز ہوتی ہے۔ لہسن کی ایک اور قسم بھی ہوتی ہے جس میں کئی دانوں کے بجائے صرف ایک ہی دانہ ہوتا ہے۔ اس چھوٹی قسم کو ایک پوتیا لہسن کہتے ہیں۔ لہسن کی کاشت زیادہ تر چین، ہندوستان، بنگلہ دیش، جنوبی کوریا، مصر اور اسپین میں ہوا کرتی ہے۔ اگر اس کے مزاج کی بات کی جائے تو اس کا مزاج گرم خشک ہے، تیسرے درجے میں۔ اب بات کرتے ہیں اس کے فوائد اور خوبیوں کی، یعنی کہ بینیفٹس اینڈ پراپرٹیز۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ کارڈیو ویسکولر سسٹم یعنی کہ دل اور شریانوں کے لیے انتہائی مفید چیز ہے۔ تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ لہسن کولیسٹرول اور بلڈ پریشر کو کم کرتا ہے، جس کی وجہ سے اگر اسے باقاعدگی سے استعمال کیا جائے تو دل کے دورے کا خطرہ کافی کم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ خون کی بند شریانوں کو کھولنے میں بھی مدد کرتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ وزن کم کرنے میں مدد کرتا ہے اور جسم میں اضافی چربی کو ختم کرتا ہے، خاص طور پر پیٹ پر موجود چربی کو ختم کرنے کے لیے انتہائی مفید ہے۔ سردی میں ہونے والے امراض جیسے کہ کھانسی، دمہ، بخار وغیرہ کے لیے بھی انتہائی مفید ہے۔ کیونکہ اس کا مزاج گرم ہے، اسی لیے یہ سردی میں ہونے والے امراض اور بلغمی امراض میں مفید ہے۔ اس مقصد کے لیے عموماً اسے دیگر دواؤں کے ساتھ ملا کر استعمال کروایا جاتا ہے۔ اپنے گرم مزاج کی وجہ سے اعصابی امراض میں جیسے کہ فالج، لکوہ اور راشا وغیرہ میں بھی کافی مفید ہے۔ ایسے امراض کے لیے اسے بیرونی اور اندرونی دونوں طور پر استعمال کروایا جاتا ہے، یعنی کہ ٹاپیکلی بھی اور اورلی بھی۔ اس مقصد کے لیے اسے دوسری دواؤں کے ساتھ ملا کر ٹاپیکلی اور اورلی یعنی کہ بیرونی طور پر اور اندرونی طور پر دونوں صورتوں میں استعمال کروایا جاتا ہے۔ دردوں کو آرام دینے کے لیے بھی لہسن کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ یہ خاص طور پر جوڑوں کے دردوں، عرق النساء جسے انگریزی میں شائٹکا کہتے ہیں، کمر کے درد، کان کے درد اور دانت کے درد کے لیے بھی استعمال کروایا جاتا ہے۔ جہاں تک جوڑوں کے درد، کمر درد اور عرق النساء یعنی شائٹکا کا تعلق ہے تو اس مقصد کے لیے عموماً اسے تیل کی صورت میں استعمال کروایا جاتا ہے، مالش کروا کر۔ اس کے علاوہ وہ درد جو کہ سردی میں کسی مرض کی وجہ سے ہوتے ہیں اس میں بھی اس کا تیل استعمال کروایا جاتا ہے۔ دانت اور کان کے درد میں بھی اس کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ کان کے درد میں اس کے رس کو گرم کر کے 2-3 بوندیں کان میں ڈالی جاتی ہیں، جبکہ دانت کے درد میں اس کو گرم کر کے دانتوں کے درمیان رکھا جاتا ہے۔ پھنسیوں اور پھوڑوں کے لیے بھی انتہائی مفید ہے کیونکہ اس میں اینٹی انفلیمیٹری خوبیاں موجود ہیں، اسی لیے پھوڑوں اور پھنسیوں میں اس کا پیسٹ بنا کر لگاتے ہیں۔ اگر پھنسی میں یا پھوڑے میں پیپ نہ ہو تو یہ اس پھوڑے یا پھنسی کو ختم کر دیتا ہے، اور اگر اس میں پیپ ہو تو اسے توڑ کر پیپ کو خارج کر دیتا ہے۔ جلدی امراض جیسے کہ برس، دانت، ایگزیما وغیرہ میں بھی اس کا استعمال کرایا جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے عموماً اسے نوشادر اور دیگر دواؤں کے ساتھ ملا کر لگایا کرتے ہیں۔ بالوں کی افزائش اور انہیں بڑھانے کے لیے اسے عموماً مختلف تیلوں اور شہد کے ساتھ ملا کر سر پر لگایا جاتا ہے۔ اینٹی ٹاکسن ہے، یعنی کہ زہریلے مادوں کو ختم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اس میں اینٹی بیکٹیریل اور اینٹی فنگل خوبیاں موجود ہیں، جس کی وجہ سے یہ زہریلے مادوں کے اثر کو کمزور کرتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ پرانے زمانے میں دوران سفر یا وبا کی صورت میں پانی کے زہریلے اثرات سے بچنے کے لیے استعمال کروایا جاتا تھا۔ اسی طرح اگر کوئی زہریلا جانور یا کیڑا اگر کاٹ لے تو اس کے کھلانے سے اور لگانے سے یہ اس کے زہریلے اثر کو جذب کرنے میں مدد دیتا ہے اور درد میں تسکین دیتا ہے۔ جہاں اس کے اتنے فوائد ہیں تو کچھ اس کے
ممکنہ مضر افراد پر بھی نظر ڈالتے ہیں، یعنی کہ سائیڈ ایفیکٹس۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ خواتین جو کہ حاملہ ہوں انہیں اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے یا انتہائی کم کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا مزاج گرم ہے اور یہ مضر حیض بھی ہے، یعنی کہ پیریڈز کو کھولنے میں مدد کرتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس کا مزاج انتہائی گرم ہونے کی وجہ سے وہ لوگ جن کا مزاج گرم ہے یا وہ لوگ جن کو کوئی ایسا مرض لاحق ہے جو کہ گرم ہے، جیسے کہ بواسیر اور یرقان وغیرہ، انہیں اس کا استعمال انتہائی احتیاط سے کرنا چاہیے۔ گرم مزاج لوگ جب اس کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں تو ان کے منہ میں خشکی پیدا ہوتی ہے اور سر میں درد پیدا ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو معدے کے مسائل بھی اس کے استعمال سے ہو جاتے ہیں، جیسے کہ گیس، قے، ہیضہ، دل کا جلنا وغیرہ وغیرہ۔ ایک اس کا نقصان یہ بھی ہے کہ حد سے زیادہ استعمال کرنے سے منہ سے، پسینے سے اور جسم سے بو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ لوگ جن کی جلد حساس ہے یا انہیں کسی قسم کی الرجی ہے، انہیں اس کا بیرونی طور پر یعنی ٹاپیکلی استعمال کرنے میں احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ یہ اسکن ریش پیدا کرتا ہے اور جسم پر خارش بھی پیدا کر سکتا ہے۔ آخری چیز جو لہسن کے استعمال میں یاد رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اکثر دواؤں کے ساتھ اس کا انٹریکشن صحیح نہیں ہو پاتا، خاص طور پہ وہ دوائیں جو کہ خون کو جمانے والی ہیں، اینٹی پلیٹلیٹس ہیں، ہائپوگلائسیمک ہیں اور انسولین وغیرہ۔ تو ایسی دوائیں اگر آپ استعمال کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ لہسن یا تو استعمال نہ کریں یا انتہائی کم مقدار میں کریں۔ اینٹیڈوٹ یا مسئلے، اس کے مضر اور گرم اثرات کو کم کرنے کے لیے بہتر ہے کہ اسے بادام کے تیل، دھنیا، نمک اور پانی میں پکا لیں تاکہ اس کی گرمائش کم ہو جائے اور نقصانات میں کمی واقع ہو جائے۔ اس کے علاوہ اس کے ساتھ اگر کتیرے کا استعمال کروایا جائے وہ بھی اس کی حدت کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ ویسے تو بآسانی مل جانے والی شے ہے، مسالہ ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے نہ ملے تو آپ اس کی جگہ جنگلی لہسن جو کہ اثر میں اس سے تھوڑا کمزور ہوتا ہے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اعصابی امراض میں اور سردی والے امراض سے لڑنے کے لیے آپ پیاز کا بھی استعمال اس کے علاوہ کر سکتے ہیں۔ ڈوزیج یا مقدار خوراک، اس کی کم سے کم مقدار خوراک 1 گرام اور زیادہ سے زیادہ مقدار خوراک 3 گرام تک ہونی چاہیے۔ ویسے کچھ بلغمی امراض اور سرد مزاج والے لوگ اس کا زیادہ استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ اب آخر میں اس کے مختلف نام یعنی کہ ویریس نیمز۔ تو نباتاتی نام اس کے پودے کا میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، ایلیم سیٹیویم، انگریزی میں اسے گارلک کہتے ہیں، اردو اور ہندی میں اسے لہسن اور تھوم کہا جاتا ہے، عربی میں اسے توم یا سوم کہا جاتا ہے، پرشین اور فارسی میں اسے سیر کہتے ہیں اور چینی زبان میں اسے کہتے ہیں دا سواں۔ امید کرتا ہوں کہ لہسن سے متعلق یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اس پر کمنٹ کیجئے۔ اس ویڈیو کے علاوہ میں لہسن پر ایک اور ویڈیو بھی بناؤں گا جس میں میں لہسن سے بننے والے 5 نسخے یا ٹوٹکے ایسے بتاؤں گا جو کہ گھر میں بآسانی بنائے جا سکتے ہیں۔ میرا چینل سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کا آئیکن دبانا نہ بھولیے تاکہ میری تمام ویڈیوز کی معلومات آپ کو بر وقت مل سکیں۔ خوش رہیں، صحت مند رہیں، اللہ حافظ۔